اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذلک هو الفوز العظیم یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا نقتبس من نورکم قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. یہ 16 تک ہے، میں نے 16 تک پڑھا ہے. ان کا ترجمہ اس طرح سے ہے کہ تم دیکھو گے کہ مومنین اور مومنات قیامت کے دن جو ہیں وہ جب وہ رواں دواں ہوں گے تو ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا، ان کے دائیں طرف ہوگا، اور ان کو جنت کی ان سے کہا جائے گا تمہارے لیے جنتوں کی بشارت ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے، عظیم ترین کامیابی ہے. اور اس وقت ایسا منظر ایک ہوگا جب وہ میدان حشر سے آگے کی طرف جا رہے ہوں گے تو جو منافق مرد اور منافق عورتیں تھیں جو اپنے ایمان کی بنیاد پہ کبھی ایمان والوں کے ساتھ ہوتے تھے کبھی کفر والوں کے ساتھ ہوتے تھے، تو اس وقت ان کو نظر آ جائے گا کہ اب تو مومنین کا ساتھ زیادہ ضروری ہے، تو وہ ان کے ساتھ تھوڑی دیر چلنا چاہیں گے. لیکن چلنے والوں کا نور جو ہے وہ ان کا اپنا نور ہوگا جو ہر ایک کو اپنا راستہ دکھائے گا. تو وہ منافق کہیں گے ایمان والوں سے کہ ذرا سا تمہارے نور سے ہمیں بھی شریک کر لو، ہماری طرف سے ہمارے بھی موقع دو کہ ہم تمہارے نور سے کچھ فائدہ اٹھا لیں، کچھ کرنیں اس کی ہمارے لیے بھی تم چھوڑ دو. تو وہ مومنین اس وقت ان سے کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہم تو آگے آ چکے ہیں اور جو نور کا فیصلہ تھا وہ تو پیچھے ہو چکا ہے، تو ایسا کرو تم پیچھے چلے جاؤ، واپس جاؤ اور وہ دیکھو کہ وہاں تمہارے لیے نور کا انتظام، تمہارا اپنا نور وہاں پر ہے کہ نہیں ہے. اور جب وہ کوشش کریں گے اس بات کے لیے کہ اچھا ٹھیک ہے پیچھے جاتے ہیں، تو ان کے اور مومنین کے بیچ میں ایک ایسی دیوار حائل کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا. جو دروازے کے اس طرف ہوں گے وہ رحمت والے ہوں گے اور جو رحمت اس کے باہر ہوں گے وہ اس میں عذاب والے ہوں گے. تو اس وقت وہ منافقین مومنین سے کہیں گے کہ ارے بھائی ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے. تو اس وقت وہ بتائیں گے ان کو کہ بالکل تمہارے ساتھ تھے، لیکن تم نے آج نور کھویا ہے اس کا تمہارے جرم کیا کیا تھے. تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے بہت اہم سبب بتائے ہیں جو ہمارے لیے بڑے قابل غور ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نے اصل میں اپنے آپ کو خود آزمائش میں ڈالا تھا، یعنی تمہیں کسی بات پر اسلام کے یقین نہیں آتا تھا تو تم بار بار جو تھے مطلب یہ کہ الجھتے تھے، کبھی آزما لیتے تھے، کبھی چھوڑ دیتے تھے، کبھی پکڑ لیتے تھے، کبھی اس کے بارے میں مسئلے کھڑے کرتے تھے. تم نے اپنے آپ کو خود فتنے میں ڈالا. اور کیا کیا تم نے کہ تم منتظر رہتے تھے. تمہیں یہ دیکھنا ہوتا تھا کہ اگر اسلام کا ساتھ دینے میں فائدہ ہو رہا ہے تو اسلام کے ساتھ ہو گیا، نقصان ہو رہا ہے تو پیچھے ہٹ گئے. تو تم جو ہے مطلب یہ ہے کہ یعنی جیسے کہتے ہیں انکنڈیشنل طور پر تم اسلام کے ساتھ نہیں تھے بلکہ موقع کے لحاظ سے تھے. جب موقع کا فائدہ ہے تو ہو گئے. ورتب تم، اور اندر سے تمہارے دلوں میں کھٹک بھی تھی، یعنی تمہیں یقین نہیں تھا، شبے میں پڑے ہوئے تھے. وغرتکم الامانیہ، یعنی 4 جرم اللہ تعالیٰ نے ان کے بتائے ہیں کہ منافقوں کی جو منافقت کی وجہ سے ان کی جو کمزوریاں آتی ہیں اس کے پیچھے اسباب کیا بنتے ہیں، کیوں منافقت آتی ہے. اور تم آرزوؤں کے چکر میں پڑے رہتے تھے. تمہارا خیال یہ تھا کہ جب اسلام میں ہم آ گئے ہیں تو اب اسلام تو ہمارے لیے دنیا کی ہر سہولت کو فراہم کرے، ہمیں ہر طرح کے مزے دے. یہ کیا بات ہوئی کہ اسلام کے لیے مشقت بھی کرنا پڑے گی، جہاد بھی کرنا پڑے گا. تو تمہاری آرزوؤں نے تم کو بھٹکا دیا، بہکا دیا. اور جب اللہ کا معاملہ آ گیا تو تم اسی غرور میں پڑے رہے، اسی دھوکے میں پڑے رہے. اب آج تمہارے لیے نہ تو کوئی فدیہ دینے والا ہے کہ تمہیں فدیہ دے کے بچا لے، نہ تمہارے پاس
اور تمہارے پاس جو مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کھلا کھلا کفر کیا تھا وہ تمہارا کوئی ساتھ دیں گے، ان کا بھی ٹھکانہ وہی ہے جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا، اور جہنم ہی اب تمہاری پناہ گاہ اور تمہاری حفاظت کرنے والی اور تمہاری گویا دوست ہوگی، بڑی بری جگہ ہے وہ تمہارے لیے۔ اے لوگو، اب ہم تمہیں پھر منظر جو تم نے قیامت کا ہم تمہیں بتا رہے ہیں، ہم تمہیں دنیا کے موقع تمہیں ابھی ملا ہوا ہے، تو ہمیں تمہیں ایک بات کہنا چاہتے ہیں، کیا ہے کہ اے ایمان والو، کیا ایسا وقت تمہارے لیے ابھی نہیں آیا کہ تمہارے دل اللہ کے خوف سے لرزیں، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قرآن اتارا ہے اس کے لیے تمہارے دلوں میں نرمی پیدا ہو؟ اور دیکھو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جو پچھلی قومیں تھیں جن کو کتاب دی تھی ہم نے، لیکن جب ان پہ ہزاروں سال کتاب کے ساتھ گزر گئے ان پہ کوئی عذاب بھی نہیں آیا اور ان کو مہلت پہ مہلتیں ملتی رہیں اور مزے اٹھاتے رہے، تو ان کے اندر اس لمبی مدت کے گزرنے سے دل ان کے سخت ہو گئے، ان کے دلوں میں کسی قسم کی کوئی نصیحت، کوئی پکڑ، کوئی مطلب جیسے ہوتا ہے تنبیہ کرنے والی چیز کا فائدہ نہیں ہوتا تھا، اور پھر وہ فسق میں پڑتے چلے گئے۔ یہاں پر اس آیت میں ایک بات جو تھوڑی تشریح میں پڑھتا ہوں، پھر میں تھوڑی سی اپنی تشریح کرنے کی کوشش کروں گا، کہ اس آیت میں اور بعد والی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ میدان حشر میں نور جو ہوگا، یعنی ایمان کا جو نور ہے، وہ صرف وہ مومنین کے لیے ہوگا جو واقعتاً خالص ایمان رکھنے والے ہیں اور سچے مومن تھے۔ کفار، منافقین، فاسق و فاجر لوگوں کے لیے وہاں پر تاریکی ہی تاریکی ہوگی، اسے بھٹک رہے ہوں گے، جیسے دنیا میں حق کو تلاش کرنے میں بھٹکتے رہتے تھے۔ وہاں جو بھی روشنی ہوگی وہ صالح عقیدے کی ہوگی، صالح عمل کی ہوگی، ایمان کی صداقت اور سیرت و کردار کی پاکیزگی سے ہی وہ نور جو ہے، وہ کردار ہی ان کا نور میں تبدیل ہوگا، اور اس سے نیک بندوں کی شخصیت جگمگا اٹھے گی۔ جس کا عمل جتنا زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی اس کی روشنی بھی تیز ہوگی، اور جب وہ میدان حشر سے جنت کی طرف بڑھے گا تو اس کا نور اس کے آگے آگے دوڑ رہا ہوگا۔ اس کی بہترین تشریح جو ہے قتادہ نے، ان کی ایک مرسل روایت ہے، مرسل کہتے ہیں ایسی روایت جس میں تابعی جو ہے صحابی کا نام لیے بغیر نبی کریم سے ایک روایت کرے، تو مرسل روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کا نور اتنا تیز ہوگا کہ مدینے سے عدن تک کی مسافت کے برابر فاصلے تک پہنچ رہا ہوگا۔ مدینہ جو ہے آپ کو معلوم ہے حجاز میں ہے، اور عدن جو ہے یمن کا ایک حصہ ہے، یعنی کوئی تقریباً 1500-2000 کلومیٹر کے قریب جگہ ہے وہ۔ اور کسی کا نور جو ہے مدینے سے صنعاء تک، صنعاء جو ہے یمن کا کیپٹل ہے، یہ بھی عدن سے قریب ہے لیکن مدینے سے تھوڑا اور زیادہ قریب ہے۔ کسی کا اس سے کم ہوگا، یہاں تک کہ کوئی ایسا مومن بھی ہوگا جس کا نور اس کے قدموں سے آگے نہ جا رہا ہوگا۔ یہ ابن جریر جو تفسیر لکھنے والی کتاب ہے تفسیر ابن جریر، اس میں انہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ بالفاظ دیگر جس کی ذات میں جتنی زیادہ نیکی اور بھلائی اور ایمان کا درجہ ہوگا اتنا ہی نور اس کا اس دن تیز ہوگا اور روشن ہوگا اور آگے تک دور تک ہوگا۔ یہاں ایک سوال آدمی کے ذہن میں اٹھتا ہے کہ یہ نور کا دوڑنا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر نور صرف دائیں طرف کیوں دوڑے گا؟ بائیں طرف کا تذکرہ نہیں کیا، کیا بائیں طرف تاریکی ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایک شخص اپنے بائیں ہاتھ میں روشنی لیے چل رہا ہے تو اس سے روشن تو بائیں جانب بھی ہوگی، مگر اب نے واقعہ یہ ہے کہ روشنی اس کے دائیں جانب سے آ رہی ہوگی۔ اور اس کی وضاحت ایک حدیث میں آتی ہے جو ابو درداء نے اور ابو ذر غفاری نے روایت کیا ہے کہ میں اپنے امت کے صالحین کو ان کے نور سے پہچانوں گا جو ان کے آگے آگے ان کے دائیں اور بائیں دوڑ رہا ہوگا، یعنی دائیں اور بائیں دونوں طرف دوڑ ہوگا۔ جب قرآن نے صرف دائیں کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ دائیں کا تذکرہ اس لیے بھی کیا ہے کہ جو اعمال صالحہ ہیں، نیک لوگوں کا عمل جو ہے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، تو وہ دوسرے الفاظ میں دائیں ہاتھ کا مرکز ہوگا نور، اور وہ مرکز کے ذریعے سے بایاں بھی روشن ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اہل ایمان جب جنت جب جا رہے ہوں گے تو منافقین اندھیرے میں ٹھوکنے کھاتے ہوں گے، تو وہ کہتے ہوں گے بھائی ہم تو تمہارے مسلم معاشرے میں رہتے تھے، اور پکار پکار کر یہ باتیں کہیں گے تو ان سے یہ بتایا جائے گا کہ تم چلے جاؤ۔ تو جب جنت میں وہ لوگ دروازے سے داخل ہو جائیں گے، دروازہ بند کر دیا جائے گا، جس کی طرف جہاں جنت والے ہیں ان کے لیے نعمتیں ہوں گی، اور دوسری طرف جو دروازے کا حصہ ہوگا جہاں وہ منافقین کھڑے ہوں گے وہ عذاب والا حصہ ہوگا، اور اب ان کے درمیان میں ایک ایسی دیوار حائل ہوگی جس کے وہ پار نہیں جا سکیں گے۔ تو اس وقت وہ یہ کہیں گے کہ ہم تو مسلم معاشرے کا حصہ تھے، کہ ہم کلمہ گو نہ تھے، کہ ہم تمہاری طرح نمازیں نہ پڑھتے تھے، روزے نہ رکھتے تھے، تمہاری مجلسوں میں شریک نہیں ہوتے تھے، شادی بیاہ کی رشتہ بھی تھی ہم سے تمہارے ساتھ، تو پھر یہ کیا مسئلہ ہوا؟ تو ان سے کہا جائے گا تم نے 4 جرم کیے تھے۔
ایک تو یہ کہ تم کبھی بھی مخلص مسلمان نہیں بنے، کبھی ایمان میں رہتے، کبھی کفر میں لٹکتے، اور کبھی کفاروں سے دوستیاں کرتے، کبھی تمہیں نظر آتا ہے کہ کفار سے فائدہ اٹھانے میں فائدہ زیادہ ہے، اور یا کفار جو ہیں وہ اگر ان سے تعلق رکھیں گے تو ان کے خطرات سے بچیں گے. جیسے آج کل ہوتا ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی دشمنوں سے دوستی رکھو، ورنہ تو اسرائیل سے بھی دوستی کر لو، فلاں سے بھی دوستی کر لو، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ہم مارے جائیں، ہمیں سارا مطلب یہ سب چیزیں ہماری لوٹ لیں. دوسرا جرم کیا تھا کہ وہ موقع تلاش کرنے میں لگے رہتے تھے. مطلب جیسا فرض کیا ایک آدمی ہے، سفر کے لیے اس نے فیصلہ کر لیا ہمیں جانا ہے. اچھا میں جو جانا بھی ہے لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ پتہ نہیں یہ جائیں گے تو راستے میں کیا رکاوٹ ہوگی، کیا دشواری ہوگی، اور یہاں میں رہوں گا تو یہاں کے فلاں کام میں رک جائیں گے. تو میں آپ کے ساتھ کہنے کو چلنے کے لیے کہہ بھی رہا ہوں، لیکن اندر اندر یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر موقع مل گیا تو پیچھے بھی رہ جاؤں گا. تو دین کے فیصلہ کرنے میں ان کا آدھا فیصلہ ادھر کا ہوتا ہے، آدھا فیصلہ ادھر کا ہوتا ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ خسرت دنیا والآخرہ. یعنی جب وہ اس فیصلے میں آتے ہیں تو نہ دنیا ملتی انہیں نہ آخرت ملتی. تو اس کو تربص کہتے ہیں کہ بس آدمی جو ہے وہ مطلب یہ کہ بجائے اس کے کہ اس بات پر ہو جائے کہ اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو، اپنی عقل سے، اپنی سمجھ سے، اپنے تردد سے سوچتا ہے کہ میں فیصلہ خود کر لوں گا، اور اسی میں وہ جو ہے اندر سے جیسے کہہ لیجئے کہ رائوں دو رائوں کے بیچ میں جو ہے بھٹکتا رہتا ہے. تو نہ پورے اطمینان سے اسلام کی طرف آ پاتا ہے، نہ یہ کہ وہ ٹھیک سے اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف جا پاتا ہے. اور اپنی جگہ وہ دیکھتا رہتا ہے کہ اگر قوت آزمائی میں اسلام کا پلڑا جھکتا ہے تو ٹھیک ہے، اسلام کے ساتھ اتھائی میں، لیکن اگر کفر کا پلڑا جھکا تو کہے گا دیکھا میں تو مطلب یہ کہ آپ کے ساتھ بھی میں نے دوستی تو رکھی ہوئی تھی، تو ان کے ساتھ جڑ جائے گا. دوسرا جرم کیا کیا انہوں نے کہ وہ شک میں پڑے رہتے تھے. اس سے مراد یہ ہے کہ مختلف شکوک ہیں جو منافق کو لاحل ہوتے ہیں، اور وہ منافقت کا سبب ہوتے ہیں. اسے کبھی خدا کی ہستی میں شک ہوتا ہے، کبھی رسول کی رسالت میں شک کرنے لگتا ہے، کبھی قرآن کے کتاب اللہ ہونے میں شک ہوتا ہے، آخرت اور وہاں کی بعض پرس اور جزا سزا میں اس کو ہوتا ہے. ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بھائی عذاب قبر نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، اور میدان حشر میں بھی اس کی طرح طرح کے انہوں نے اپنی چیزیں بنا رکھی ہیں. اور یہ مطلب یہ کہ بعض باتیں جو ہیں وہ کہتا ہے یہ کفر ایمان کا جھگڑا خوامخواہ کا پیدا کیا ہوا ہے. سب ایک جیسے مسلمان ہوتے ہیں، سب جیسے انسان ہوتے ہیں، اور ہمیں انسانیت کا مذہب اختیار کرنا چاہیے، اور یہ ساری باتیں جو ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے. تو پھر اس بات کہتے ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں ڈھکوسلے ہیں، مطلب آپ نے ایسی مولیوں نے گڑھ رکھی ہیں، کہیں قرآن حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے. چوتھا جرم ان کا یہ ہے کہ وہ جو ہے دھوکے میں، اور اپنے جو دنیا کے دھوکہ ہے اس دھوکے کے اندر خواہشات ان کی ٹوٹتی ہیں، پلٹتی ہیں، پٹکتی ہیں، بھٹک جاتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایک خواہش مرتی دوسری پہ چل جاتے ہیں، دوسری خواہش میں ہارتے ہیں تیسری میں چلے جاتے ہیں. لیکن اس بات پہ ان کو یقین نہیں آتا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیں تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اگر آ جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا سارے کام کے دیکھ بھال وہ کر دے گا. تو اس طریقے سے وہ اپنے آپ کو کھو دیتے ہیں. اب یہاں پر یعنی میں تھوڑا سا آپ کو لفظ نور کو اثر میں چاہ رہا تھا کہ یہاں پر یعنی دو وجہ سے میں نے ان آیتوں کو لیا ہے. ایک تو یہ کہ منافقت کے جو علامتیں ہیں یا جرم ہے، ایک تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ منافق جو ہوتا ہے یا نفاق جو ہے 4 چیزوں سے پہچانا جا سکتا ہے. ایک تو یہ کہ جب آدمی وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، جب لڑے تو گالیاں دے کے اور گالی گلوچ اور انتہائی مطلب یہ کہ بدترین زبان استعمال کرے، جب مطلب یہ ہے کہ اس کا معاملہ کسی کے ساتھ ہو وعدے کا تو وعدے کو پورا نہیں کرے، عہد و پیمان کو توڑ دے جی، اور اس سے مطلب جب بات کرے تو جھوٹی بات کرے. تو میرے چند علامتیں آپ نے بتائی ہیں. تو ایک تو اس میں آتا ہے یہاں پر جو ہے وہ اس قرآن مجید نے 4 وہ جرم بتائے ان کے جو ایمان سے دور ان کو دور رکھتے ہیں، اور منافقت میں وہ مطلب یہ ہے کہ ان کو مزہ آنے لگتا ہے. تو اس میں جو سب سے بنیادی مسئلہ ہے وہ ہے نور کا. تو یہ نور کیا چیز ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں اپنے آپ کو بہت سے ہوگا، مثلا فرض کیجئے کہ ہمارے ہاں یعنی جو مختلف قسم کے نور کے تعلق سے باتیں مشہور ہیں. مثلا فرض کیجئے کہ نبی کریم بھی نور سے پیدا ہوئے ہیں. فرض کیجئے اب ایک جملہ ہوتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی جو ہیں وہ جسمانی طور پر تو ہیں لیکن آپ کا سایہ نہیں تھا، اور آپ بالکل مطلب اللہ کے وہ نور کی طرح ہیں. اب ظاہر ہے کہ یہ مبالغے کا لفظ ہے نبی کے لیے. آپ کا نور جو تھا وہ یقیناً تھا، لیکن 2 نور ہیں. ایک تو ہے نور اللہ کا جو حقیقی ہے. ایک تو پہلی بات تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ نور اللہ کا حقیقی ہے. دوسرے اللہ کے نور کی خوبی یہ ہے کہ اللہ کا نور جو ہے وہ دوسروں کو اللہ تعالیٰ دے بھی سکتا ہے، یعنی وہ نورانی بنانے والا بھی ہے، نور والا بھی ہے اور نورانی بنانے والا بھی ہے. جبکہ باقی جتنے لوگ ہیں ان سب کا نور اللہ کا دیا ہوا ہے،
اور وہ نور اللہ تعالیٰ کا نے ان کو جو دیا ہے تو وہ دوسرے کو نور کی طرف بلا تو سکتے ہیں، لیکن وہ نور کی جو کیفیت ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے گی۔ اب حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الصلاۃ نور، نماز جو ہے یہ نور ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں یہ نور کا ذریعہ ہے، نور کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگی ہے اور یہ کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے سامنے نور کر دے، میرے پیچھے نور کر دے، میرے دائیں اور بائیں نور کر دے، میرے اوپر اور نیچے نور کر دے، میرے جسم میں نور کر دے۔ تو آپ نے دعا مانگی ہے دور کی۔ اگر آپ خود نور ہوتے تو آپ دور کی دعا نہیں مانگتے، اور یہ آپ کی بڑی مشہور دعاؤں میں سے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اللہم اجعل فی قلبی نوراً، میرے دل میں نور پیدا کر دے، فی بصری نوراً، میری نگاہوں میں نور پیدا کر دے۔ تو ظاہر ہے کہ نور تو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا آپ کو تھا یقیناً، اور ظاہر ہے اس کے بعد ایک مزید نور آپ کو نبوت کا ملا ہے، نبوت کا ایک نور ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جو نور ہے ایمان کا وہ تو مومنین کو بھی حاصل ہے، لیکن آپ کا ایمان سب سے اعلیٰ درجے کا ہے۔ یعنی جب فرشتوں نے ایک دفعہ آپ کا وزن کرنا چاہا امت سے تو انہوں نے کہا کہ تم ساری امت کو بھی ان سے ناپ لو گے تب بھی ان کا سب کا ایمان ان کے مقابلے میں کم ہو جائے گا۔ تو یہ نور تو سارے آپ کو حاصل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس نور کو اللہ تعالیٰ کے نور سے لیا ہوا بتا دیں تو گویا دوسرے الفاظ میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے نور سے تخلیق کیا ہے۔ یہاں سے جو ہے وہ ایک دوسرا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو شرک کا مسئلہ پیدا ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہم نبی کو، بعض لوگوں نے جیسے بعض شعر ہیں اردو میں کہ بھائی احمد اور احد میں کوئی فرق نہیں ہے، بس میم کا فرق، میم ہٹا دے تو احمد احد ہو جاتا ہے۔ اب یہ چیز جو ہے ایک طرح سے ہمارے لیے نبوت کا معاملہ جو ہوتا ہے خدا تک اگر ہم اس کو پہنچا دیں تو وہی ایمان جو ہے ہمارے لیے خطرہ بن جاتا ہے۔ تو ہمیں اس بات کو یعنی یہ بات سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو تعریف ہے، جو اس کی صفتیں ہیں، جو اس کا وہ ہیں، وہ اس کی اپنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں ان کی اپنی ہیں، لیکن وہ مخلوق کی صفت ہیں، اللہ کے خالق کی صفت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو انسان کو اللہ نے صفت دی ہے وہ اس کا جیسے کہہ لیجئے کہ نور کا عکس ہے جو دوسروں کو ملا ہے۔ اور اس لحاظ سے یعنی ہر جگہ کے ہر چیز میں اندر مطلب یہ کہ نور ہو سکتا ہے کہ طور پہ جب درخت میں پہنچے درخت میں نور نظر آنے لگا، مختلف چیزوں میں اس کا وہ ہوا ہے۔ تو یہ اچھا نور جو ہے بنیادی طور پر دو لفظ ہیں اردو میں، اگر آپ دیکھیں گے تو ایک ہے نار اور ایک ہے نور۔ نار بھی روشنی کو کہتے ہیں اور نور بھی روشنی کو کہتے ہیں، لیکن جب ہم اس کا تھوڑا سا آگے تفصیل بیان کرتے ہیں تو نار جو ہوتی ہے عام طور سے ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں تپش ہو اور جس کو مطلب یہ کہ انسان جو ہے اپنی نگاہوں سے اور اپنے حواس کے ذریعے سے محسوس کر سکے۔ مثلا آپ کہیں کہ بھائی آج بہت گرمی ہے اور گرمی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ اس کی گرمی آگ کی طرح لگ رہی ہے، آگ بن گئی ہے بالکل، تو ظاہر ہے کہ یہ محسوس کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ تو نار جو ہے اسی لیے حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے کہ ہم نے جنوں کو نار سے پیدا کیا ہے، آگ سے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ تو نور جو ہوتا ہے بنیادی طور پر اس میں بھی روشنی ہوتی ہے، لیکن اس کی دو تین قسمیں ہیں الگ الگ۔ ایک تو نور ہے وہ جو دنیاوی لحاظ سے ہے، لیکن نار جو ہوتا ہے وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اپنے حواس سے دیکھ سکتے ہیں۔ نور جو ہوتا ہے دنیا میں بھی اپنے بصیرت سے محسوس کر سکتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کی اندر کی نگاہ ہوتی ہے، دل کی نگاہ ہوتی ہے، جس سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ جیسے قرآن کا نور ہے، نماز کا ایک نور ہے کہ انسان نماز کو محسوس تو کرے گا لیکن ظاہر ہے کہ محسوس کو بصیرت سے ہوگا، بصارت سے نہیں ہوگا۔ اللہ کا نور ہے، اور قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ ہم نے یہ کتاب بھیجی ہے جس میں نور ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس کا دل ہم سینہ ایمان سے کی شرح اس کا دل کھول دیتے ہیں، افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، کہ جب ہم کسی کے دل کو سینہ کو کھول دیتے ہیں ایمان کے لیے تو اس کے اندر ایک نور اتر آتا ہے، اور اس نور کے ذریعے سے وہ اللہ کے راستے میں چلنے لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی، آپ کو نہ تو کتاب کے بارے میں تھا کتاب کیا ہوتی ہے، نہ آپ کو یہ معلوم تھا کہ آپ ایمان کیا چیز ہوتی ہے، لیکن پھر ہم نے آپ کو ایک نور بھیجا آپ کے لیے جس کے ذریعے سے اس کا وہ نور وہ ہوتا ہے جس سے ہم اپنے بندوں کو ہدایت دے دیتے ہیں۔ یعنی یہ نور وہ ہے جو انسان کی جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی منزل ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، وہ صراط مستقیم جس کو ہم کہتے ہیں، وہ نظر تو کہیں نہیں آتی لیکن نور کے ذریعے سے آپ کو محسوس ہو جائے گی وہ۔
تو یہ نور جو ہے بنیادی طور پر اس میں دنیاوی طور پر بھی اس کا وجود ہے اور آخرت میں بھی اس کا ایک وجود الگ ہوگا. تو اس میں نور جو ہے دنیا کا جو ہوگا وہ بنیادی طور پر اگر آپ یوں کہہ لیں کہ خیر اور شر کی تمیز پہچان لینا، حق اور باطل کی تمیز کو پہچان لینا مثلا، اور ایک بے حیا اور حیا کی باتوں کو پہچان لینا، یہ نور کی علامت ہے. اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین آسمان کا نور ہے، اور اگر تعالیٰ کا نور کسی کو نہیں ملے تو پھر کہیں سے نور نہیں ملے گا. تو اکبر الہ آبادی نے یہ کہا تھا کہ نور آتا ہے، روشنی آتی ہے اور نور چلا جاتا ہے. جی کہ مطلب یہ کہ بجلی کی روشنی تو بہت آ گئی، لیکن معلوم یہ ہوا کہ اس میں روشنی میں ہم ساری چیزیں آس پاس کی دیکھ رہے ہیں، لیکن اس میں حق اور باطل نہیں دکھ رہا، اس میں مطلب حلال حرام نہیں دکھ رہا. تو لکھے گا کل کے ازل دنیا کی ہسٹری میں اندھیرا ہو رہا تھا بجلی کی روشنی میں، کہ جب روشنی ہو رہی تھی تب پتہ چلا کہ نور کے لحاظ سے اندھیرا ہو رہا تھا. تو نور جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت ہی خاص قسم کی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کا احساس انسان کو اگر ہو جائے تو پھر اس کے ذریعے سے ایمان آسان ہو جاتا ہے، اور کفر اس کو، اس لیے قرآن نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، قد اللہ ولی الذین آمنوا ہے یخرج الذین آمنوا من الظلمات الی النور، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تاریکیوں سے نور کی طرف نکال کے لے آتا ہے اگر کوئی نکلنا چاہے. تو ظلمات، تاریکیاں ہزاروں ہیں، ہزاروں مذہب ہیں، ہزاروں نظریے ہیں، ہزاروں اصول ہیں بھٹکنے والے، لیکن نور ہمیشہ ایک ہی ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا ہوا نور ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں رکھا ہے، اپنی نماز، اپنی عبادتوں میں رکھا ہے، حق اور باطل کی پہچان میں رکھا ہے، نبی کریم کی تعلیمات میں رکھا ہے. اور یہ انسان کو اگر حاصل ہو جائے تو اس نور کے اندر، اسی لیے حدیث میں ہے، آپ نے فرمایا کہ اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، دیکھو مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. یعنی یہ جو اللہ کی دی ہوئی فراست ہوتی ہے کہ وہ چیز انسان تاڑ لیتا ہے، وہ چیز انسان اس پہ پہلے سے چوکنا ہو جاتا ہے، جیسے بہت سے لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کام ہمیں کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، صحیح ہے کہ نہیں ہے. یعنی آج اگر آپ دیکھیں گے تو میں یہ بات اس لیے اصل میں خاص طور سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کی صفت یہ بیان کی ہے کہ جب وہ ایمان کا نور ان کے اندر آ جاتا ہے تو ان کے اندر کیا چیز پیدا ہوتی ہے، ان کے اندر حق کے بارے میں مکمل اطمینان ہو جاتا ہے، ان کو باطل کے بارے میں مکمل ان کو وضاحت ہو جاتی ہے. پھر اس کے بعد ایمان کے بارے میں کبھی ان کے اندر شبہ نہیں پیدا ہوتا، کوئی شک نہیں پیدا ہوتا. جی اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ سوچیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ لالچ تھوڑی سی ہے اسلام میں رہنے کی تو اچھی بات ہے، فائدہ ہے، آخرت مل جائے گی اللہ میں، لیکن یہ کہ اگر تھوڑا سا اگر یہ کافروں سے بھی معاملہ ٹھیک رکھیں تو ان سے بھی کچھ فائدے حاصل ہو جائیں گے. تو وہ ادھر ادھر دو ہی نہیں کرے گا، وہ ڈوئل اسٹینڈرڈ نہیں ہوگا اس کے پاس کہ مطلب ادھر بھی چلیں ادھر بھی چلیں. وہ پرانے زمانے میں کسی نے کہا تھا کہ راضی رہے اہرمن بھی بھگوان بھی، کہ بھائی خدا کو بھی راضی رکھ لو اور بھگوان کو بھی راضی رکھو. وہ کسی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک ہندو مسلمان ہو گیا تو وہ راستے سے گزر رہا تھا تو مندر پڑا، تو مندر کے سامنے اس نے دیکھا مورتی کو تو فوراً اس کے سامنے بھی اس نے اس کو سلام کیا. تو نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا بھائی سب کو خوش رکھنا چاہیے، پتہ نہیں کس سے کام ضرورت پڑ جائے، تو سب سے مطلب تعلقات ٹھیک رکھنا چاہیے، پی آر جس کو ہم کہتے ہیں. تو یہ مطلب یہ کہ نور کا مسئلہ ہے. اچھا اسی میں پھر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر انسان کا نور ہوتا ہے تو آپ دیکھیے گا کہ اس نور کے نتیجے میں مومن کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے وہ اتنی بیان کی جتنی منافق کی بیان کی ہے. اور منافق کی صفتوں کو اگر 4 صفتوں کو دیکھ لیں تو اس کا اپوزٹ مومن کو ہونا چاہیے، ہے نا. کہ اب آپ اس میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ منافقین کے بارے میں یہ کہا کہ تم نے ایک تو اپنے آپ کو خطرے میں ڈالتے رہے، تم اپنے آپ کو، تمہیں یہ خیال ہی نہیں آیا، تمہیں یہ خیال آتا تھا کہ اسلام ہے تو ٹھیک لیکن اس کی خاطر میں سب کچھ دنیا کو کھو دوں اور دنیا کے خطرے موج لے لوں، یہ صحیح نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ مومن کا مزاج بالکل دوسرا ہے. وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، تو جو ایک انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ مجھے اللہ چاہیے اور اللہ کے علاوہ مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، یعنی ہر چیز مجھے چاہیے لیکن اگر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ہو یا اس کو چھوڑ کر ہو تو پھر مجھے اللہ تعالیٰ چاہیے. یعنی قرآن مجید میں جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی مطلب یہ ہے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان میں اب دشمنی بن گئی اور ہم تمہاری ہر چیز سے بری ہیں، اور جب تم نے اللہ سے دشمنی کی تو ہمارے دشمن ہو. کنہ براء منکم اتعبدون من دون اللہ کفرنا بکم،
وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ کہ جب تم نے اللہ تعالیٰ سے ناشکری انکار کیا تو ہم بھی تم سے انکار کرتے ہیں، اور اب ہمارے درمیان میں دوستی کا رشتہ نہیں ہوگا جب تک کہ تم اسلام کی طرف واپس نہ آ جاؤ۔ تو مومن کا پہلی پہچان اللہ تعالیٰ نے منافق کی پہچان کے ذریعے سے بتائی۔ دوسری بتائی وَتَرَبَّصْتُمْ، تم انتظار میں پڑے رہتے ہو۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے حکم، مثلا آپ سوچئے کہ فوج ہو اور کمانڈر یہ کہے کہ بھائی اس وقت حملہ کرنا ہے، اور فوجی یہ کہے کہ بھائی ابھی کون سا سامنے دشمن ہے، ذرا دیکھ لیتے ہیں، ہو سکتا ہے حالات بدل جائیں تو ہم حملہ اپنے حساب سے کر لیں گے۔ اور اگر وہ مطلب یہ کہ موقع اس وقت ہوا اور کمانڈر کی بات نہیں مانی تو آپ سوچئے پھر کیا ہوگا۔ تو مطلب اگر ہر آدمی اپنا فیصلہ خود کرے گا تو انتظامی طور پر تو وہ کام چل ہی نہیں سکتا۔ یعنی احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قبیلے، ایک حصے کو چھوڑ دیا تھا ایک جگہ کہ تم یہاں سے ہلنا نہیں، چاہے کچھ بھی ہو جائے، ہمارے بارے میں تم بری خبریں بھی آ جائیں تب بھی چھوڑنا نہیں۔ اور انہوں نے دیکھا کہ مال غنیمت مل رہا ہے، مسلمان جیت چکے ہیں، انہوں نے جگہ چھوڑ کے وہاں سے ہٹ گئے، اور نتیجہ ہوا کہ مسلمانوں کے لیے 70 صحابہ کو شہادت ہوئی وہاں پر۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایمان کے بعد اگر شک کا ذرہ بھی آ رہا ہے تو ایمان خطرے میں۔ یعنی ایمان میں آپ آج کے زمانے میں جب آپ کہتے ہیں نا پیور گولڈ، تو آپ اس میں بھی کہتے ہیں کہ 99.999 مطلب پیور ہے یہ، آپ کہتے ہیں 1% اس میں ہو سکتا ہے کچھ اور چیز ملی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے پاس ایمان کا ایک ہی فارمولہ ہے، 100% یا نتھنگ۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے یہاں فریکشن کا ایشو جو ہے وہ اگنور نہیں ہوگا، یعنی یا تو 100% ایمان ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یعنی ایک آدمی اگر یہ کہے کہ میں 99% اللہ کو مانتا ہوں، صرف 1% کسی اور کو مانتا ہوں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ انا اغنى الشرکاء، اگر تم میرے کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہو تو میں اتنا بے نیاز ہوں کہ اگر تم ان کو 99% دو گے تو میں تم سے کہوں گا 99 بھی اس کو دے دو، مجھے تمہارے 99 نہیں چاہیے۔ تو چوتھی چیز یہ ہے کہ وغرتکم الامانی، کہ میں آرزوؤں نے تمہیں بھٹکا دیا، تمہیں دھوکے میں ڈالے رکھا۔ تو بات یہ ہے کہ مومن کا مطلب یہ ہے کہ مومن اگر نور کو لینا چاہتا ہے یا مومن کا نور مل رہا ہے تو اس بنیاد پر ہوگا کہ اس نے آرزوؤں کو چھوڑ کر اللہ کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دیا، اور اپنی آرزویں وہ بنا لی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ چاہے گا اس کو آرزو بنا دیا، لیکن اللہ کے دین کو چھوڑ کے آرزوؤں کو اپنا ہے وہ نہیں کرے گا۔ تو منافق اور غیر منافق میں یہاں پر نور کا جو جھگڑا ہے وہ قیامت کے دن سامنے آئے گا۔ اور منافق مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کا نور جو ہوگا وہاں نور ہوگا۔ اور آپ دیکھیے کہ ایک اور جگہ سورہ تحریم میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو ذکر کیا ہے، اور وہاں پر اس کے ساتھ ذکر کیا ہے کیا کہ ان کے ساتھ نور ہوگا، اور وہاں وہ کہیں گے اللہم اتمم علینا نورنا، اے اللہ ہمارا آپ نے جتنا نور دیا اس کو اور پورا کر دیجئے۔ وہاں پر نور کی ایک اور دعا وہاں پر ذکر کی ہے۔ تو وہ یہ نور کے ساتھ جب چل رہے ہوں گے تو منافقوں کا معاملہ یہ ہوگا، تھوڑی دیر وہ چل سکتے ہوں گے ان کے ساتھ تو وہ چلیں گے، لیکن اپنا نور ساتھ ہوگا نہیں، تو کہیں رکنا 1 منٹ۔ بالکل آپ سوچیے اگر آپ کبھی خیال ہو آپ اندھیرے میں جا رہے ہو اور مسجد آپ کی گاڑی کی ہیڈ لائٹ کام نہیں کر رہی ہو، اور ایک آدمی کے آگے لائٹ ہو اور اس کے ساتھ آپ کہہ رہے تم ایسے چلنا کہ میں تمہارے ساتھ دیکھتا رہوں، اور فرض کے فاصلہ زیادہ ہو جائے تو ایک دم آپ کے سامنے اندھیرا سا ہو جائے گاڑی میں۔ تو وہی والی بات ہے کہ منافقین کے نور جو تھا تھوڑی دیر تک چلے گا، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا جب ان سے کہا جائے گا نہیں بھائی اب یہ یہاں تک آنے کے بعد اپنے نور سے ساتھ ہی داخل ہونا ہے۔ تو وہ موقع وہ ہوگا جب ان سے کہا جائے گا شاید تمہارا پیچھے نور رہ گیا تو وہاں جا کے تلاش کرو، تو وہ لوگ ہو جائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچیں گے اور وہ پوچھیں گے ان سے کہ بھائی ہم تو تمہارے ساتھ تھے، تو اس وقت ان کے ساتھ جو جرم بتائے گئے ہیں وہی 4 میں نے بتائے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا جو سب سے بڑا فائدہ ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کتاب پر ایمان، اللہ کے رسول پر ایمان، اللہ کے وعدوں پر ایمان، اور وہ غیبیات جو ہم دیکھ نہیں رہے ان پر مکمل ایمان، اس میں کسی قسم کا تذبذب، کسی کا شبہ نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ ہمارا نجات بنی ہوئی ہے، کامیابی بنی ہوئی ہے، چاہے دنیا میں ہمیں 1000 بار ہار جائیں، 1000 بار شکست ہو جائے، 1000 بار ہم محروم ہو جائیں، لیکن ہمیں یقین ہو کہ کامیابی ملے گی تو اسی راستے سے ملے گی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر ہم مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہمارا جو ہے وہ یہ ہو کہ بھائی بات یہ ہے کہ پہلے ہم دیکھ لیں گے، آزما لیں گے، تب ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ جو بات آپ نے کہی، اب مثلا میں ایک مثال دوں کہ کوئی ایک آدمی اگر یہ کہے کہ صاحب یہ زہر ہے، صاحب کہتے مجھے تو شبہ ہے کہ یہ زہر مارتا ہے، میں چکھ کے دیکھوں گا، تو آپ سوچیے اگر وہ چکھ کے دیکھے گا تو اس کے بعد اگر یقین حاصل بھی ہوا تو یقین بچے گا یا موت یا زندگی بچے گی؟ یعنی وہ یقین حاصل کرنے کا مرحلہ تو اس کا بعد میں آئے گا، پہلے تو موت آ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی معاملہ یہی ہے کہ اگر میں یہ کہوں صاحب مجھے کیا معلوم جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ ہیں جو کہتے ہیں صاحب یہ کوئی بات ہوئی کہ صاحب ساری باتیں مسلمانوں کو آخرت میں ملیں گی، یہاں تو دنیا میں بھٹک رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، یہاں تو کافر وہ کر رہے ہیں۔ تو یہ جو شک کا مسئلہ ہے یہ ایمان کے بالکل برعکس ہے۔ اور چوتھی چیز وہی ہے کہ انسان اپنی آرزوؤں پہ جب تک جیتا رہے گا
اور آرزوؤں کی تلاش میں رہے گا تو آرزویں تو جتنی قسمت میں لکھی ہیں وہ ملیں گی، اس سے زیادہ نہیں ملیں گی. لیکن یہ ضرور ہوگا اس آرزوؤں کے چکر میں انسان جو ہے حلال حرام کو بھولتا جائے گا، حق اور باطل کو بھولتا جائے گا، اللہ کے جو مقاصد دین کے وہ غائب کرتا جائے گا. اور نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا کے اس میں مثلا فرض کہ میں ایک مثال دوں کہ ایک آدمی یہ سوچے کہ صاحب میں دین کی خدمت شروع کروں گا، اگر میرے پاس $1,00,000 جمع ہو گئے اس کے بعد سے شروع کروں گا. فرض کیجئے اچھا ہو بھی گئے، جب $1,00,000 ہو جائیں گے تو اگلا مرحلہ یہ ہوگا بھائی 2,00,000 ہو جائیں تو اور اچھا ہے. تھوڑا سا مطلب یہ کہ اگر 3,00,000 ہو جائیں تو نہیں میں اور بڑھ کے خدمت کروں گا. یہ کوئی بات ہوئی چھوٹا سا اللہ کے لیے ایک مسجد بناؤں، نہیں شاندار مسجد بناؤں گا. آپ سوچئے کہ زندگی بھر وہ منصوبے اس کے پورے ہی نہیں ہوں گے، کیونکہ خوابوں کا جو درجہ ہے وہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اور آخر میں ہوگا یہی کہ وہ نہ وہ چھوٹا گھر بنے گا نہ بڑا گھر بنے گا. اور اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ منافقت پیدا ہونے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان جو ہے وہ مال کی محبت میں اپنے آپ کو اتنا ڈال دے کہ مال کی محبت اللہ کے حکم پہ غالب آ جائے. کہ قرآن میں ہے کہ ایک آدمی نے وعدہ کیا تھا کہ ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اگر ہمیں خوب پیسے آ گئے تو ہم خوب صدقہ کریں گے. نبی کریم سے کہا اور دعا مانگی آپ نے، اور وہ قبول بھی ہو گئی. نتیجہ بکریاں پالی اس نے، وہ بڑھتی گئیں تو شہر کے باہر چلے گئے. جب ایک دفعہ زکوٰۃ لینے کے لیے ان کے بعد لوگ پہنچے تو اس نے کہا یہ کوئی بات ہوئی، محنت میں نے کی اور زکوٰۃ لینے آپ آ گئے. تو جب آپ نے یہ بات سنی تو ان سے کہا کہ آج سے تم جو ہے ان کے پاس زکوٰۃ دینے کوئی نہیں جائے گا ان کے پاس. وہ آدمی پھر بعد میں ان کے پاس ابو بکر کے پاس آیا تو عمر کے پاس آیا، ان کا نہیں رسول نے روک دیا تو ہم کیسے لیں گے. تو قرآن میں کیا کہا ہے؟ قرآن نے کہا کہ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ، جب انہوں نے اپنے اللہ سے وعدے کو توڑ دیا اور اپنی مال کی محبت میں پڑ گئے تو ہم نے نفاق لگا دیا ان کے دل میں. اور اسی لیے آپ دیکھ لیجئے کہ اسلام کی جو دعوت ہوتی ہے تو بڑے لوگ اور سردار کیوں نہیں قبول کرتے؟ کیونکہ ان کو یہ خطرہ ہوتا ہے تو ہمارے سارے منصب، یہ ہمارے عہدے، ہماری دولت اور ہمارے جتنے مطلب وہ ختم ہو جائیں گے. نوجوان کیوں آگے بڑھتے ہیں؟ ان کا کوئی چیز ہی نہیں ہوتی، یعنی ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. کہتے ہیں نا کہ مطلب یہ کہ they have nothing to lose except their chains. ان کے بعد تو صرف بیڑیاں تھیں جن کو چھڑانا تھا ان سے اپنے آپ کو. تو یہ جو چیز ہوتی ہے یہ انسان کے لیے بنیادی طور پر نور کا سب سے بڑا ذریعہ ہے. یعنی ہم صبح شام تک نور کا دعا کرتے رہتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ جیسے نبی کریم کا نام آئے گا تو فوراً اذان ہوگی، اقامت ہوگی تو انگلیاں اپنی چوم لیں گے اور یہ ہوگا کوئی ہم نے نبی کریم کے نور کو چوم لیا. یہ ساری باتیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ وہ آپ کا اپنا نور اگر پیدا ہو گیا ہے، آپ کے اندر موجود ہے اور وہ قیامت کے دن تک آپ کے ساتھ ہے تو پھر تو آپ 10 دفعہ چومیے، اپنی انگلیوں کو چومیے، بہت اچھی بات ہے. لیکن اپنا نور نہیں تو نبی کریم کا نور آپ کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف ان کے لیے ہی ہوگا. اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں اپنی امت کو قیامت کے پہچان لوں گا. کیسے پہچانیں گے؟ تو انہوں نے کہا جب تم وضو کرتے ہو تو اس کے ذریعے سے تمہاری پیشانیاں اور تمہارے وہ جو ہے سیماہم فی وجوہہم، ان کی علامتیں چہروں سے ظاہر ہوں گی. تمہارے چہرے پہ میں تمہیں پہچان لوں گا اس کے نور سے. جی. اور اس میں آتا ہے جیسے کہ گھوڑا ہوتا ہے کہ اس کے پیشانی پہ سفید رنگ ہو، کالا رنگ کا گھوڑا ہو تو الگ نظر آئے گا دوسروں میں. تو ایسے ایمان والوں کا معاملہ ہوگا. تو یہ نور جو ہے بنیادی طور پر غیر مرئی چیز ہے، دیکھنے والی چیز نہیں ہے. لیکن یہ دیکھا جائے تو بنیادی طور پر انسانیت کو زندگی یعنی اخلاقیات کے ساتھ، ایمانیات کے ساتھ، عبادتوں کے ساتھ گزارنے کا اگر نور دل میں نہیں ہے تو اس کے بعد آپ 50 دلیلیں دے دیجئے، 50 دفعہ آپ اس کو کوڑے برسا دیجئے، حکومت کے آپ زبردست قانون بنا دیجئے، وہ آدمی اگر نہیں نور ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کیونکہ اسلام کی جو طاقت ہے، اخلاقی طاقت اس لیے زیادہ رکھی گئی ہے کہ انسان اگر دل سے مانتا ہے تو پھر حکومت کی طاقت سے اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. یعنی حکومت بھی اگر نماز پڑھوائے اور وہ نماز پڑھتا ہے تو کوئی پریشانی ہوگی. لیکن اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور حکومت نماز پڑھوا رہی ہے تو اس کے بھی ہزاروں بہانے نکال لے گا. یعنی آج آپ دیکھ لیجئے جو ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی جب مسلمان ملکوں سے یہاں پر لوگ ریفیوجی کیوں آتے ہیں؟ بہت سے ہو سکتے ہیں جو کمزوری کی وجہ سے آتے ہیں، ان کے حالات خراب ہیں، مظلومیت ہے. لیکن آپ اچھی خاصی تعداد ملے گی جو یہ کہیں گے کہ صاحب وہاں پر ہم پہ زبردستی بہت ہوتی ہے، ہمیں مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھوائی جاتی ہے، ہمیں فلاں کام کیا جاتا ہے، وہاں پر مطلب یہ کہ توہین رسالت کا قانون ہے، وہاں پر فلاں چیز کا قانون ہے اور فلاں چیز ہے. تو اس کا مطلب یہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی بات یہ ہے کہ ہمیں بالکل پسند نہیں ہے کوئی ہم پہ مطلب یہ ہے کہ نماز زبردستی ہم سے پڑھوائے. میں سعودی عرب میں تھا تو ایک صاحب شکایت کر رہے تھے کہ بھائی یہ وہاں کے نماز پڑھوانے والے آ جاتے ہیں. تو میں نے کہا اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ پریشانی کی بات کیا؟ آپ تو پڑھ ہی رہے ہیں بھائی، اس میں مطلب یہ کہ الجھنے کی بات کیا ہے؟ لیکن اصل چیز یہی ہے کہ قانون اور اخلاقیات دونوں کا جب تک مجموعہ نہیں ہوتا اور دل میں اخلاقیات نہیں اترتی تو قانون بھی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا. یعنی میں نے ایسے لوگ دیکھے
مکے میں وہاں ہوتا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ مسجد کے آس پاس دکانیں ہیں، وہاں پہ دکاندار ہوتے تھے، اور آپ کو معلوم ہے قانوناً وہاں نماز کے لیے لازماً جانا ہوتا تھا، دکانیں بند ہو جاتی تھی. تو ایسے لوگ ہوتے تھے جو مسجد گاڑی اپنی دکان کے اندر بیٹھے رہتے، پردہ ڈال دیتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، لیکن نماز کے لیے جاتے تھے. حرم 2 قدم ہے ان کے. تو ایک آدمی نہیں پڑھنا چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں آپ جو کہتے ہیں نا، چھوٹی سی محاورہ ہے کہ بھئی آپ گھوڑے کو پانی پلا سکتے ہیں لیکن آپ اس کو پانی پلانے مجبور نہیں کر سکتے. تو یہی ایمان کا مسئلہ ہے. تو یہ کوئی بہت بنیادی مسئلہ ہے جس سے ایمان اور کفر اور ایمان اور نفاق میں فرق پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ نور جو ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ بغیر کسی مانگے ہوئے دیتا نہیں ہے اس کو. سیدھی سی بات یہ ہے. یعنی آپ دوسرے الفاظ میں آپ یوں کہیں کہ اگر آپ کا آئینہ ہے اور آئینے پہ اتنا دھندلا ہے آئینہ کہ آپ کا چہرہ نہیں دکھ رہا، تو آپ 50 دفعہ دیکھیں گے آپ کا چہرہ نہیں دکھے گا جب تک آئینے کو صاف نہ کر دیں آپ. یعنی اپنے آئینے کو آپ صاف کر دیں گے تو اس کے بعد پھر وہ چہرہ دکھنے لگے گا. تو جیسے کسی نے مطلب یہ کہ وہ کئی دفعہ یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی مجھے تو اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا. تو آپ کو اس لیے نظر نہیں آتا کہ آپ کی آئینہ جو ہے صاف نہیں ہے. ورنہ اگر آپ آئینہ آپ کا صاف ہو تو آپ کو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ نظر آ جائے گا. اللہ کا نور ہر چیز میں نظر آ سکتا ہے. تو یہ بہرحال دنیا میں تو انسان کو اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی کہ نور کی کیا قیمت ہے. آج کے زمانے میں تو اور بھی قدر نہیں رہی. پہلے زمانے میں تو پھر بھی انسان تھوڑا سا نیچر کا پابند تھا زیادہ. اب تو انسان چونکہ آرٹیفیشیل چیزوں کے ذریعے سے بہت چیزیں کنٹرول کر چکا ہے، تو اب تو اور اللہ کے نور کی ضرورت نہیں رہی. یعنی آپ سوچئے کہ پرانے زمانے میں لوگ دعائیں مانگتے تھے کسی کام کے لیے بھی. اب تو دعا مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ نے بٹن دبایا، چیز مل گئی. جیب میں پیسے ہیں، آپ نے لے لیا. پیسے بھی نہیں ہے تو ماسٹر کارڈ ہے، اس سے آپ نے لے لیا، آپ کا کام چل رہا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ایمان اور کفر کا جو مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر پہلے بھی مسئلہ تھا، آج بھی ایشو ہے. اور اس کا ایشو ویسے ہی حل ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ نے پہلے لوگوں کے لیے حل کیا تھا، ویسے ہی ہمارے لیے بھی حل ہوگا. ہم دنیا میں کتنی ایڈوانس ہو جائیں، کتنی ترقی یافتہ ہو جائیں، جو اللہ کا نور ہے یہ والمارٹ میں نہیں ملے گا. یہ مطلب کہیں آپ جا کے مطلب کسی اس میں آن لائن کوئی آپ امیزون سے منگوا لیں اور وہ اچانک آپ انجیکٹ کر دیں اپنے اندر. جیسے کرونا کا ویکسین ہے، آپ نے ویکسین لگوا لیا تو امیونائز ہو گئے. تو امیونائز ایسے نہیں ہوگا. تو اس نور کو مطلب یہ اس کی شرطوں کے ساتھ پورا کرنا پڑے گا، اور اس کی قیمت آپ کو وصول ہوگی جب آپ قیامت کے دن آپ میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. تو آپ کو اس وقت پتہ چلے گا یہ نور کتنا قیمتی آپ کے لیے اور کیسا آپ کا ساتھ دینے والا بن گیا ہے. اور اسی کی مطلب یہ کہ آخری چیز جو اس میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس میں وہ کی ہے کہ علم جان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب، بڑے ہی یعنی جسے کہتے ہیں کہ بہت ہی محبت، پیار اور ایک طرح سے فہمائش کرتے ہوئے اور ایک قسم کی گزارش کرتے ہوئے یا تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں ڈانٹتے ہوئے، لیکن بھلے انداز میں ڈانٹتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے مومنو، کیا اب بھی تمہارے لیے اتنا وقت نہیں آیا؟ اب اتنے دن گزر گئے، اتنے بوڑھے ہو رہے ہو، اتنے بڑے ہو رہے ہو، اتنے تم نے دنیا کی چیزیں دیکھ لی، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم اللہ کے لیے تمہارے دلوں میں خشیت پیدا ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارا معاملہ جو حق کا ہوتا ہے اس کو تم مان لو؟ اور دیکھو، اگر تم نے یہ بات لمحے گزار دیے دنیا کے جو تم کو حاصل ہیں، تو ایک بات سمجھ لو، تمہاری تاریخ کے تم 2000 سال شمار کر لو کہ ہم 4000 سال سے ہیں، 50,000 سال سے ہیں، 1,00,000 سال سے انسان ہیں، اور فلاں سال ہے، ہماری 100 سال کی ہسٹری ہے، ہمارا یہ کلچر ہے، ہمارا وہ ملک ہے، اور ہم نے یہ تعمیرات کی، ساری باتیں ہیں. لیکن اگر تمہاری یہ ساری مدت جتنی تم نے گزارے ہو دنیا میں، یہ اللہ سے تمہیں دور کرنے والی بن گئی، اور تمہارے دلوں میں جو اصول ہیں وہ تم نے فارمولے بنا دیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب نہیں آتا، بلکہ یہ تو نیچر کا ایک سائیکل ہے، مدر نیچر نے ایسا کر دیا. آج کل دیکھ لیجیے آپ، ابھی کل میں پڑھ رہا تھا کہ 12 گھنٹے میں کینیڈا کے اوپر 7 لاکھ بار بجلی گری. اب ایک آدمی کے ساتھ گرتی رہتی، مطلب جو سائنسداں آپ کو بتا بھی دے گا کہ فلاں سبب ہوا تھا، ایسا چیز ہوئی تھی، گر گئی. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تنبیہات ہیں، اس کا اصل مسئلہ یہ ہے کہ انسان پر جب وقت گزرے تکلیف کا تو آپ سوچئے کہ دلوں میں سختی آ جائے. میں مطلب آپ صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا سا اس پہ غور کیجئے گا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم ہے انسان خسارے میں ہے. یہ 2 سال جو ہیں، یہ 2 سال جو گزرے ہیں، اگر آپ کو یہ سمجھنا ہو کہ خسارہ کس کو کہتے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں. ایک آدمی کے پاس $1 بلین کی مطلب انڈسٹری ہے اس کی، لیکن پوری ٹھپ ہو چکی ہے. اب جیسے ٹوریزم ہے مثلا، ایک سے ایک چیز آپ کے پاس موجود ہے، ہر طرح کے وسائل موجود ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اچانک ایک وائرس آیا اور آپ کی پوری انڈسٹری ٹھپ ہو گئی. جی،
یعنی یہاں تو پھر بھی حالات آپ دیکھیے کہ کچھ سنبھل گئے، حکومت نے مدد بھی کر دی، لیکن آپ ذرا اپنے ملکوں کا حال دیکھیے کہ جہاں پر جو لوگ روزانہ کھاتے تھے، روزانہ کماتے تھے، جن کی زندگی میں کیا حل ہوا ہے ان کا، ان کے سامنے سب چیزیں موجود ہیں لیکن اس سے کچھ پتہ نہیں کر سکتے. تو خسارے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز آپ کے سامنے ڈالر آپ کی جیب میں بھرا ہوا ہے لیکن آپ جا کے اس سے مطلب ایک چیز نہیں خرید سکتے. تو یہ تو خسارہ 2 سال میں ہمیں دکھ رہا ہے. لیکن جو سب سے بڑا خسارہ ہے جس پہ ابھی کسی کی توجہ نہیں ہے، مطلب میں کہہ رہا خدا کرے توجہ ہو، لیکن مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ابھی اس توجہ کو جیسا ہونا چاہیے نہیں ہے. وہ یہ ہے کہ جو سب سے بڑا خسارہ ہے وہ ہے جان کا خسارہ. یعنی آپ نے مال کھو دیا، بس کیجیے آپ نے تھوڑی صحت کھو دی، آپ نے کچھ تھوڑا بہت مطلب یہ کہ گھر چلا گیا، بہت سی چیزیں ہو گئی، یہ تو خسارہ ہے. لیکن اگر ہم اپنی جان کو کھو گئے کہ جان کی بازی اللہ کے ہاں شماری نہیں ہوئی. یعنی قرآن مجید میں ہے کہ انہوں نے جو لوگ اللہ کے راستے سے ہٹ جاتے ہیں خسرو دل سعیہم فی الحیات دنیا، کہ ان کی زندگی میں ساری کوششیں صرف ہو گئیں، وہم فی الآخرۃ هم الخاسرون، اور انہوں نے اپنے آپ کو کھو دیا. تو آپ سوچئے کہ دنیا کے اندر جو یہ خسارہ ہمیں 2 سال میں دکھا ہے، فرض کیجئے ہم 2 سال کے بعد حالات ٹھیک ہو جاتے ہیں اور ہم پھر وہی چلے جاتے ہیں جہاں پہ تھے پہلے، یعنی وہی سب چیزیں ہم کرنے لگتے ہیں جو ہم پہلے کر رہے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے دلوں میں یہ سختی آ گئی کہ 2 سال کی تنبیہ کے بعد بھی ہمارے دل میں نرمی نہیں پیدا ہوئی اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کی خاصیت نہیں پیدا ہوئی، جبکہ اللہ کا مقصد اس سے یہ تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو پرانی قوموں کی جو جہاں سے ان کی قیادت ہم نے دی تھی دنیا کی، وہ قیادت سے بھی محروم کر دیے گئے. کیوں؟ کہ وہ دل میں ان کی یہ سختی آ گئی کہ ان کے اوپر کوئی بات پھر اثر ہی نہیں کرتی تھی. تو ان کا بڑا مشہور واقعہ ہے، فضیل ابن عیاض ایک بہت مشہور عالم گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بہت بڑے ڈاکو تھے اور ایک رات کسی گھر میں انہوں نے مطلب یہ کہ وہ زمانے میں لوگ یہ کرتے تھے کہ چھلانگ لگا کے دیوار پار کر کے اندر چلے جاتے تھے، اتنا زور سے اچھلتے تھے کہ 8 فٹ 10 فٹ کی دیوار ہے گھر کی تو اس کے پیچھے اس کے اوپر پھلان کے نکل جاتے تھے. تو بہرحال وہ ایک دفعہ اندر گئے تو اتفاق سے ایسا ہوا کہ ایک جگہ کمرے میں روشنی ہو رہی تھی، لائٹ مطلب دیا جل رہا ہوتا، اس زمانے دیا ہی ہوتا تھا، چراغ ہوتے تھے. تو اس کے قریب گئے تو ایک آدمی قرآن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اس وقت کہ اعلم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ اب بھی وہ وقت نہیں آیا کہ دلوں میں کوئی خشیت پیدا ہو. فضیل ابن عیاض بہرحال عرب تھے، مطلب عربی جانتے تھے قرآن مجید کے، تو انہوں نے سنا ہو یا نہیں سنا، مسلمان تھے وہ، یعنی ایسے نہیں کافر تھے، لیکن ان کے اوپر اس رات جو جملے نے اثر کیا وہ پوری زندگی میں اثر نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے اسی وقت کہا کہ المیہ وقت آ گیا، اور وہ وہاں سے بغیر چوری کے نہ صرف واپس آئے بلکہ وہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری تاریخ کے بہت ہی نیک ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے ان کا، یعنی جنہوں نے انسانی زندگی میں ہزاروں لاکھوں لوگوں کو اپنے مطلب نیکی سے فائدہ پہنچایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو نور کا مسئلہ ہے اور یہ منافقت میں نور سے محرومی کا مسئلہ ہے، یہ سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ انسان جو ہے تنبیہوں سے فائدہ اٹھائے، مختلف قسم کے جھٹکوں سے رجوع حاصل کرے، اور اس کا ایمان کے ساتھ جو کمٹمنٹ ہو. میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ اگر آپ خسارے کی زندگی دیکھیں گے مثلا تجارتی طور پر، تو آپ کو جو ملے گا لائن ایسی اوپر نیچے ہو رہی ہے، کبھی نفع کبھی نقصان، کبھی نفع نقصان، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہوتا ہے، مطلب آپ کبھی اچھے حالات ہوئے کبھی نہیں ہوئے. لیکن ایمان کی جو کیفیت ہے، اس ایمان کی کیفیت میں ہمارے سفر یوں ہونا چاہیے کانسٹنٹ، یعنی منیمم درجہ کہہ لیں آپ اسے، منیمم سے نیچے نہیں جانا چاہیے. مطلب 0 مطلب یہ کہ ایمان ہو گیا، پھر 15% ہو گیا، پھر 50% ہو گیا، یعنی ہم یہ طے کر لیں کہ بھائی 15-20% ایمان کو مینٹین لازماً کریں گے، اس سے اوپر جتنا ہوتا چلا جائے. یہ چیز جو ہے یہ ایمان کے نور کو ہمیں یہاں بھی فائدہ پہنچائے گی اور آخرت میں بھی. یہ ایک اس آیت کا یہ گویا بہت اہم موضوع تھا جو قرآن مجید نے خاص طور سے اس میں ذکر کیا ہے. تو میں نے اسی لیے آپ کو ایک حصہ اس کے لیے خاص کر کے پیش کیا آپ کے سامنے. ایک حصہ انشاءاللہ اگلا ہوگا تو اگلے میں انشاءاللہ اس کا ایک دو حصے، 2 باتیں اس میں بڑی اہم ہیں، تو انشاءاللہ اس کو ہم لیں گے اگلی دفعہ میں. خاص ہم یہیں پر اپنی بات ختم کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب. سارے بھائی مائک کا